السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعبادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الى يوم الدين۔ بعد الحمد والصلاة فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اپنے خلق کے لیے اپنے حبیب کے اسوے کو ہمارے لیے نمونہ بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 25ویں شب ہے اور یہ تاک رات ہے، جیسا کہ آپ تمام کے علم میں یہ بات ہے کہ تاک راتوں میں جاگنا ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ جل مجدہ ایسے جاگنے والوں کے لیے پروانۂ مغفرت عطا فرماتا اور ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ چونکہ جب آپ کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں اور پوری اخلاص کے ساتھ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور 1000 مہینوں سے بھی بہتر عبادات کا ایک رات کے مل جانے پہ اجر و ثواب۔ تو یہ سب یہ چیزیں کب ملے گی؟ جب ہم میں ایمان ہوگا۔ غیر ایمان والے اگر جاگیں گے، شب قدر میں آئیں گے، شب قدر مل بھی جائے گی تو ان کو یہ اجر و ثواب بولیے نہیں ملے گا۔ یہ اجر و ثواب جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے لیے خاص ہے مومنین کے، ایمان والوں کے۔ اب جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ آیت کریمہ ایک عجیب نظر آ رہا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کا خطاب ہو رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین کافروا، یا ایھا الذین کافروا آمنوا باللہ ورسولہ۔ تو کتاب سمجھ میں آتا کہ اے کفر کرنے والو، اللہ اس کے رسول پر ایمان۔ یا ایھا الذین نافقوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اگر ایسا فرماتا اے منافقوں، ذرا ابھی سورہ منافقون ہمارے مؤذن صاحب تلاوت فرمائے، پورے منافقین کا چٹا کھول دیا تو منافقین سے بھی خطاب ہو سکتا تھا کہ اے منافقوں ایمان لے آؤ، بات سمجھ میں آتی۔ یا فرماتا یا ایھا الذین اشرکوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے شرک کرنے والو، اللہ اس کے رسول پر ایمان۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان۔ آج حضور ذہن کے ساتھ توجہ سے میری گفتگو سنیں، انشاءاللہ اختتام کلام تک اس کی حقیقی تصویر آپ کے سامنے کہ اللہ کا یہ خطاب کس کے لیے ہے، کیوں ہے۔ جب مومنین سے خطاب ہو رہا ہے تو اس سے مراد مفسرین نے لکھا
سے مراد ہے تقوی. کیا مراد ہے اس سے؟ تقوی مراد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، مطلب تقوی اختیار کرو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرو. ایک ہوتا خالی منہ سے بول دینا، اس کے لیے قرآن کی دوسری آیت کی تفسیر انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. بس تقوی یہ دوسرا مطلب یہ کہ اے زبان سے اقرار کرنے والوں اپنے دل سے تصدیق کرو. یہ تھوڑی سی وضاحت پچھلی کتاب میں بھی میں نے کی کہ اقرار اللسان اور تصدیق قلب، جسے تصدیق کرنا ایک بڑا کام ہے. زبان سے بول دینا الگ بات ہے، دل سے تصدیق کرنا بہت بڑا کام ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. دل سے گواہی دینا پڑے گا. جب تک دل سے گواہی نہیں دیے کلمہ پڑھ لینے سے کام مکمل نہیں ہوتا، بلکہ کام کی ابتدا ہوتی. کام کی کیا ہوتی؟ ابتدا ہوتی. انسان کلمہ پڑھ کر اسلام کی حدوں میں تو داخل ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل تو ہوتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے اب اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن ایمان کامل پیدا کرنے کے لیے اعمال صالحہ اختیار کرنا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اور ایمان لانے کے بعد انسان کو انہی دو باتوں کی تلقین کیا جاتا ہے. کیا دو باتیں ہیں؟ اقرار باللسان کا درجہ تو انسان کو کلمہ پڑھتے ہی نصیب آتا ہے. ہم جیسے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ رسول اللہ، پڑھنے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب اقرار باللسان. کیا ہے سب کے سب؟ اقرار باللسان. اب 100% اس میں شامل ہے یہ یقین ہو گیا. جیسے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو ہم اسلام میں آ گئے، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک و تردد، کیونکہ زبان سے بول دیے اعلان ہو گیا. اب اس کے بعد لیکن تصدیق بالقلب جو ہے، دل سے تصدیق جو ہے، اس میں مراتب ہیں. جو جتنے نیک اعمال کرتا ہے وہ اس بات کو اتنی تصدیق کرتا ہے. لہذا جو کامل مومن ہوگا، جو مکمل کامل اکمل مومن ہوگا، اس کے اعمال کے ذریعے سے اس کی 100% تصدیق کرے گا. اس کا کوئی عمل شرع شریف کے خلاف نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف نہیں ہوگا. یعنی قول اور فعل دونوں میں فرق ہوتا ہے. قول سے فعل تک بات کا پہنچانا، اس کے لیے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے. بغیر کر کے دکھائے کہ فعل اور قول ایک نہیں ہو سکتے. زبان سے بات کہہ دینا اور چیز ہے، اور عمل کر کے کردار سے ظاہر کر کے اس بات کو ثابت کر دینا اور چیز ہے. آج یہی چیز کو زیادہ توجہ طلب ہے، جس کو میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کرتا ہوں. ہم قال کے تو غازی ہیں مگر اعمال میں شکست کھانے والے ہیں. علامہ اقبال اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اقبال بڑا ابدشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکتا. گفتار کے غازی بننا آسان ہے، رفتار سے گفتار کر سکتے، مگر کردار میں وہ رفتار آ جائے یہ کمال کی بات. کردار میں ہونا، بتانے کا مقصد یہ کہ گفتار کا غازی اور چیز ہے اور کردار کا غازی ہونا اور چیز ہے. ابھی اس عصر حاضر میں جو ضلع ہندوستان میں کردار کے غازی بننے کی ضرورت ہے، جس کی صحیح کرنے کے لیے پچھلی نشست میں نے آپ کے سامنے بار بار یہ بات رکھی کہ ہمیں کردار اپنانا. تو بتایا گیا دوسری جگہ اسی نظم کے مطلع میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسجدیں تو بناتی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں. مسجدیں تو بناتی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. عزیزوں اور بزرگوں، اب دیکھیں جو پہلے دہے کا حال تھا یہ دوسرے دہے میں کیا ہوا، پھر تیسرے دہے میں اب کہاں ہیں، اب اس کے دہے کے ختم کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے، سب سامنے. یہ جو حالات چل رہے ہیں ہمارے،
شب بیداری کا اجر کس کو ملنے والا ہے؟ صرف ایمان والا، غیروں کو نہیں۔ اور یہ مسجد کس کے لیے بنائی گئی؟ غیروں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے۔ اب بتا، مسلمان جب آئے گا مسجد میں پابندی کے ساتھ ایمان والا بن جائے۔ ایمان والا بننے کے لیے کیا ہونا ہے؟ سعی کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اسلام خالی زبان سے بول دیے تو مسلمان ہے، آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیے مسلمان بن گئے۔ اب اس میں استقامت ہوگی، اعمال ہوں گے، کردار ہوں گے، تو دراصل ایمان کی نشاندہی انسان کے اعمال سے ہوتی ہے، انسان کے کردار سے ہوتی ہے، انسان کے افعال سے ہوتی ہے۔ جس قدر اعمال میں پختگی ہوتی ہے، اس قدر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اعمال میں پختگی آتی جائے گی، ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، پھر انسان کا عمل ہی تبلیغ کا درجہ پالے گا۔ اس لیے خاموش جتنی مؤثر ہے خاموشی، اتنی ہی زبانی تبلیغ مؤثر نہیں۔ یعنی ہمارے کردار سے جب ہم چلیں گے، جو دیکھے گا کردار سے متاثر ہے، اور کردار سے متاثر کر لیں گے تو اب بولنے کی ضرورت باقی۔ اسلاف کی زندگی آپ دیکھیں گے تو کردار سے وہ تبلیغ کرتے ہیں، اسے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنے معاملات کے ذریعے۔ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں پورا ملک صرف 2 صحابہ کے کردار سے مسلمان ہو گئے۔ سنیے آپ نے کہا کہ حکایت، 2 صحابہ ایک ملک میں گئے، صرف ان کے کردار سے، ان کے معاملات سے، ان کے افعال سے پورا ملک مسلمان ہے، اور آج پوری دنیا میں اس ملک کے چرچے ہیں۔ اب آپ کو میں جب ملک کا نام دوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا وہ کیا کرے، کردار کیا تھا ان کا۔ وہاں جا کے وہ صرف ایک دکان کھولے، کیا کرے وہاں کے، وہ صرف 2 صحابہ لا کے وہاں پہ دکان کھولے۔ وہ ملک کون سا ہے؟ انڈونیشیا۔ آج سب سے زیادہ پاپولیشن مسلمانوں کی کہاں ہے بولیے؟ انڈونیشیا، پورا ملک مسلمان۔ کیا ہوا؟ وہاں 2 صحابہ پہنچ کے وہ 2 صحابہ کیا کرے وہاں پہ اپنی زندگی گزارنا شروع کرے، صرف دکان پر، اس کی گزارنے کے لیے آگے دکان پر۔ تو لوگ آتے ہیں ان کی دکان پر، اور کئی دکانیں اطراف میں کسی کے نہیں آتے، تو لوگ بولتے ہیں بھائی کیوں نہیں آ رہے ہمارے پاس؟ تو بولے نہیں نہیں، ان سے جو معاملہ ہے، ان کا جو معاملہ ڈیلنگ کرنے کا جو انداز ہے بڑا راسخ اور ایماندار ہے، اور اس کا بھروسہ ہے وہاں پر، لہٰذا ان پہ بھروسہ آ گیا، ان کے لیے ہم ویٹ کر لیتے۔ تو یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ 5 ٹائم دکان بند کرتے، جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا دکان بند کر دیتے، جمعہ ہوتا دکان بند کر دیتے، نماز کے بعد پھر کھولتے، پھر بند کرتے، پھر کھولتے۔ نہیں مطلب فجر کے بعد کھولتے، ظہر میں بند کر دیتے، ظہر کے بعد کھولتے، عصر میں بند کر دیتے، عصر کے بعد کھولتے، مغرب میں بند کر دیتے، مغرب کے بعد کھولتے، عشاء میں بند کر دیتے، اور اس طرح جمعہ میں بھی بند کرتے۔ تو لوگ دیکھے، ان کا انتظار کرتے، سمجھ میں دکان بند ہے، انتظار کرتے، اور جب آتے تو ان سے لیتے۔ تو ایک دن پوچھے، زیادہ زمانہ گزر گیا تو لوگ مانوس ہو گئے، ہونے کے بعد بولے بھائی کیا معاملہ ہے، تم کو یہ جو ڈیلنگ کا معاملہ جو ہے، جو اتنے پیارے انداز سے جو آپ تجارت کرتے، یہ کہاں سے سیکھے آپ؟ کون تو بھی سکھائے اصول تجارت کے اصول کون سکھائے؟ تو یہ بڑے خاموش رہے، بالکل یہ بڑے اصرار کے بعد بولے دیکھو ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ہم کو یہ طریقہ ہمارے نبی علیہ السلام نے عطا کیا، یہ طرز جو تجارت کا جو انداز ہے ہمارا، یہ انداز ہمیں ہمارے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ تو لوگ بولے ایسا تو کیا ہے آپ کو بتاؤ؟ لوگ بولے ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مسلمان ہونے لگے، اور ان کو دیکھ کر لوگ ایک سے ایک مسلمان ہوتے ہوتے آج پورا انڈونیشیا مسلمان۔ صرف 2 صحابہ وہاں پہنچے، اور کیا کرے وہاں؟ وہ صرف بولیے دکان، صرف دکان چلا، دکان سے ان کے افعال دیکھے، ان کا کردار دیکھا، ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ آج ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں ذرا غور کریں کہ ہماری آنکھیں مسلمان بنی نہیں بنی، اور
اگر یہ مسلمان بن چکی ہیں تو پھر غیر محرم کی طرف کیسے اٹھتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح اگر یہ مسلمان بن چکی ہے پھر غیر محرم کی طرف کیسے اٹھتی ہے؟ اگر غیر محرم کی طرف اٹھ جاتی ہے تو ابھی ہم پکے مسلمان نہیں بنے. ہمارے کان ہیں، غور کریں کہ یہ غیبت، دروغ، کوئی کلمات لوگوں سے سنتے کیا، چغلیاں لوگوں کے سنتے کیا؟ اگر نہیں سن رہے ہیں تو بالکل ہم مسلمان ہیں. اگر سن رہے ہیں تو ابھی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. اب زبان ہے، زبان بھی دروغ کو ہی کرتی ہے اور کسی کو بھی سب گالی گلوچ کرتی ہے، بد کلامی کرتی ہے. اگر کر رہی ہے مسلمان ابھی نہیں، ابھی اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اب اسی طرح شرم کا اللہ دیا کہ یہ کوئی خطا تو نہیں کر رہی ہے. اگر خطا کر رہی ہے تو ابھی ہم مسلمان نہیں ہوئے. اگر خطا ہوا کہ تو پھر ابھی مسلمان نہیں بنے. اپنے ہر عضو کے بارے میں سوچیں، غور کریں. سماعت، بصارت، نظارت، یہ سب کلام کر رہے، یہ سارے اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، یہ سب اعضاء. اس کے بارے میں غور و فکر کریں کہ یہ لوگ اپنی روٹین میں، اپنے معاملات میں اسلامی بنے نہیں بنے. جب نہیں بنے تو ہر عضو گناہوں میں لتھڑا ہوا نظر آ رہا. اب کرنا کیا ہے؟ تو ایسا ہے تو جب یہ اعضاء انفرادی طور پر ابھی مسلمان نہیں بنے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو حقیقی معنی میں کردار سے مسلمان بنانے کی چندہ ضرورت، محنت کرنے کی ضرورت. بتایا گیا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب تک دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ والے جب نظر ڈالتے تو کافر کا کفر کافر ہو جاتا، ختم ہو جاتا. آج صحبتوں میں کئی برس رہے بھی تو کافر نرم نہیں پڑ رہا، تو کمی اس میں نہیں ہم میں ہے. محنت اپنے آپ میں کرنے کی ضرورت ہے. دل ایمان کا محل ہے. یہ دل جو ہے ایمان کا محل ہے جو کہ ایمان سے بھرتا ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے. حتیٰ کہ انسان کے پاس اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے. جان سے بھی زیادہ قیمتی دولت ایمان ہے. یہ جان اگر گئی، حق ادا نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حق کیا ہے؟ اللہ کا ایمان جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے. تو ایمان کی اتنی قیمت ہے کہ اگر ساری دنیا کافروں سے بھر جائے اور مومن کے برابر نہیں ہو سکتے. قیامت کے دن ایک آدمی 99 دفتر گناہوں کے لیے ہوئے آئے اور پورے گناہ اس کے ڈال دی جائیں گے. اور اس کے مقابلے میں فرشتے کے پاس ایک چھوٹی چٹھی ہوگی. کیا ہوگی بولیے؟ چھوٹی چٹھی ہوگی. اور وہ کاغذ کا پرزہ فرشتہ کیا کرے گا؟ وہ 99 دفتر سے مقابلے میں پڑھنے میں رکھے گا. تو یہ پڑھنا اس سے بھاری ہو جائے گا، وزندار ہو جائے گا. 99 گناہوں کے دفتر ہلکے ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے. اور یہ پرزہ جو پیپر کا پرزہ جو فرشتہ رکھے گا وہ بالکل بھاری ہو جائے گا. ابھی اس کے بعد یہ دیکھ کے گناہگار پوچھے گا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اے اللہ رب العزت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ جل مجدہ فرمائے گا کہ تیرا ایمان ہے، اس ایمان کے مقابلے میں زمین و آسمان کو بھی اگر رکھ دیا جائے گا تو یہ پڑھنا زمین و آسمان سے بھی بھاری ہوگا. ہمیں بھی یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لینی ہے کہ ایمان ہماری اصل دولت ہے. ایمان کیا ہے؟ ہماری اصل دولت ہے. کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا وہ اسے آسانی سے گنوا دیتا. قیمت معلوم ہوئی تو اس کی قدر کرتا، قیمت نہ معلوم ہو تو اس کے کھو دینے کا خدشہ لگا رہتا. مثلا کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں تو بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ڈاکہ کیسے پڑا. ایک حکایت ہے، سعدی علیہ رحمہ اپنی ذاتی زندگی کی حکایت لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ محترمہ ان کو ایک سونے کی انگوٹھی ملا دی. بچپن میں چھوٹے ننھے منھے تھے وہ انگوٹھی پہن کے وہ باہر نکلے.
کیا کریں؟ ہاں ساتھی علیہ الرحمٰ سونے کی انگوٹھیوں کی والدہ کو دیے، وہ پہن کے کیا کرے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد ایک ٹھگ بولے تو پہلے دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے تھے، انہیں دیکھا سونے کی انگوٹھی بچے کے ہاتھ، فوری ایک گڑ کی ٹکیا لے کے ان کے پاس آیا، آ کے بولا بیٹے چکو اس کو ذرا، تو ساتھ دن ارے بابا میں چکا، کیا کرے وہ چکے، اس کے بعد بولے یہ جو انگوٹھی اس کو چکو ذرا، چکے، مزہ کس میں آ رہا؟ بولے کس میں آ رہا؟ تو یہ مزے کی چیز لے لو، یہ بیکار چیز دے دو بولے، تو ساتھ دن ارے فوری میں انگوٹھی اتارا، دے دیا اور ٹکیا لے کے خوش ہو گئے۔ ٹکیا لے کے کیا ہو گیا؟ گڑ کی ٹکیا قیمتی ہے سونے کے بڑی کے مقابلے میں، مگر ٹھگ ذہن میں کیا ڈالا؟ ان کی عقل کے حساب سے بولا چکو اس کو، بولا پہلے جیسے گڑ کی ٹکیا چکتے ہی بولا دیکھو انگوٹھی چکو، انگوٹھی چکے منہ کو لگا زبان، تو بولے مزہ آ رہا نہیں آ رہا؟ کسی مزہ آ رہا ہے لے لو، یہ دے دو، تو وہ لے لیے، وہ دے دیے۔ تو ایسے ہی ہمارے ایمان پر ڈاکے ہو رہے ہیں، ہم پر یہ اتنا بڑا خطرناک حملہ ہو رہا ہے کہ انسان اس مشاہدے کو سمجھ نہیں سکتا، اور انسان اس میں جو ہے نا نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج ہم میں اپنے ایمان کی حقیقت کی آشنائی ہم کو نہیں مل رہی، اور ہم آشنا نہیں ہے، اس لیے ایمان کی قدر و قیمت سے واقف بھی نہیں ہے۔ بتایا گیا ایک حکایت ہے کہ اس سے آپ کو بات سمجھنے کے لیے ہارون رشید بڑا بادشاہ ہوا، یہ قصہ کئی بار سنے ہوں گے مگر اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہارون رشید، ان کی بیوی کا نام تھا زبیدہ، یہ ایک پارسا جنت کی خاتون تھی، ایک وقت خاتون تھی، ہمیشہ ان کے قریب میں حفاظ عورتیں پارسا ہوا کرتی تھی، اور ہمیشہ قرآن چلتے رہتے تھے، محل میں قرآن سنتے رہتے، قرآن سے بڑا شغف تھا، یہ ایماندار لوگ تھے، گویا اللہ والے لوگ تھے ہارون رشید اور ان کی بیوی زبیدہ۔ تو ایک مرتبہ یہ لوگ کیا کریں، ایک دن ٹہلنے کے لیے میاں بیوی نکلے، تو دجلہ مقام جو تالاب ہے اس کے کنارے حضرت بہلول دانا نام کے بزرگ تھے، انہوں جو ہے کیا کر رہے تھے بولے تو ریت کے گھروندے بنا رہے تھے، اکثر بچے بناتے تھے، چھوٹے بچے ریتی کھود کھود کے گڑا بنا کے گھر بناتے، ویسا بنا آتے بیٹھے تھے۔ تو ہارون رشید پوچھے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں بہلول؟ انہوں نے جواب دیے کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو بولے کس لیے بنا رہے ہو؟ تو بہلول دانا بولے کہ جو کوئی اس کو خریدے گا، جو کوئی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے خوب دعائیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے۔ تو بولے کتنے بیچ رہے ہیں؟ بولے 1 دینار۔ کتنے میں؟ 1 دینار میں۔ تو ہارون رشید بڑے شریعت کے پابند نیک اور بہت ہی پاکیزہ، بہت حق پرست ایمان والے آدمی تھے، بولے پیسے اسراف نہیں کرنا، اس میں مت کیا، نکل کے آئے۔ ان کے پیچھے ان کی بیوی زبیدہ آئی، اس نے بہلول کو سلام کیا، پھر پوچھا کہ بھائی بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو پھر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھے بھائی کس لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ تو زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر کو دے دیا اور کہا میرے لیے دعا کروا۔ اس کے بعد وہ دعا کروا کر چلی گئی۔ اب رات ہوئی، رات ہونے کے بعد سو گئے، ہارون رشید بھی سو گئے، زبیدہ بھی سو گئی۔ تو ہارون رشید کو خواب آیا کہ جنت میں وہ ٹہل رہے ہیں، بڑے باغات ہیں، بڑی بڑی جنت کی ساری خوبیاں ان کے سامنے اللہ کھول کے رکھ دیا۔ ایک محل دیکھے اس کے اوپر زبیدہ اور کے لکھا ہوا ہے، تو بولے تو میری بیوی کا محل ہے، یہ میری بیوی کا بڑا زبردست کا بنا ہوا خوبصورت محل ہے۔ بہت سارے محل آتے ہیں، سب سے خوبصورت محل دیکھے تو اس پہ نام کرتا ہے، ہر محل پہ لوگوں کے نام کرتا ہے۔ زبیدہ دیکھتے بولے میری بیوی کا محل ہے، لہٰذا اس میں جانے لگے۔ جانے کی کوشش کرتے لوگ روک دیا، دربار روک دیا، بولے آپ اندر نہیں آ سکتے۔ بولے کیوں نہیں آ سکتے؟ بولے نہیں، آپ اندر اس لیے نہیں آ سکتے کہ یہ مکان جس کے نام پہ موسوم ہے اسی کو عطا نہیں کی جا رہا ہے، آپ نہیں آ سکتے۔ بڑی منتیں سماجھے کی مگر جانے نہیں دیا گیا۔ تو آخر کار
بہت پریشان ہو گئے ہاتھ مرشد، نیند میں پریشان ہو گئے، پسینے پسینے ہو گئے، اور کوشش کرنے گئے تو دربار ان کو بہت سختی کرنی ہوئی، فوری نیند اشار ہوتے پسینہ پوچھ دیا، بولے بھائی یہ تو بڑا معاملہ ہوگا، ضرور یہ معاملہ بہلول دانا کے مکان سے خریدنے کا مکان نکلا۔ اب دوسرے دن پھر جو ہے بیوی کے ساتھ، اب ان کو بڑی مشکل سے رات گزری، اس کے بعد دن اشارے بعد جیسا بھی کرے کاٹے دن جلدی جلدی گزارے، جیسا شام کے وقت پھر ٹہلنے کے لیے نکلی بیوی کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اتنی دیر میں نکل کے بہلول کو ڈھونڈنے لگے، بہلول کہاں ہے بولے؟ اب بادشاہ سلامت ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی نظر پڑی کہ بہلول دکھ گئے، بہلول دانا دکھتے کہ ویسے کوئی کام کر رہے ہیں، مختلف کیا کر رہے ہیں، ریتی میں گھروں دے بنا رہے، دیکھ کے بولے کیا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ پھر وہی جواب، تو بولے پھر جب پوچھے ان سے کیا بیچو گے؟ بولے بالکل بیچیں گے۔ تو بولے کیا قیمت؟ تو بولے ساری سلطنت۔ کیا بولے؟ ساری سلطنت۔ تو بولے یہ کیا بات تھا؟ تو ایک دینار میں تھا۔ تو بولے بغیر دیکھی کے تھا، یہ دیکھنے کے بعد کی قیمت ہے، وہ دیکھنے سے پہلے اس کی قیمت کچھ نہیں تھی، اب دیکھ کے آگے اس لیے قیمت تمہاری پوری ساری سلطنت۔ ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ جل وعلا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے مانا ہے، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ روز محشر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنی سزا کے بدلے میں اپنا بیٹا دے دیتا، بیوی دے دیتا، خاندان والے دے دیتا، حتیٰ کہ جو کچھ دنیا میں ہے دے دیتا، سب کچھ دے دیتا اور میں جہنم سے بچ جاتا۔ فرمایا کلا ہرگز نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا، جو ہونا ہے یہ دارالعمل میں ہی ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام پیارے آقا نے ایک مرتبہ جہاد سے واپس تشریف لائی اور لاتے ہوئے دریا کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا، آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے اور آپ نے اسی وقت تیمم کر لیا۔ ایک صحابی دیکھے عرض کرے یا رسول اللہ سامنے کھڑا ہے، وہاں سے وضو فرما لیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ تیمم اس لیے کر رہا ہوں کہ تالاب تک گئے تک اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشتا نہیں اس لیے پہلے تیمم کر لے رہا ہوں، اس کے بعد وہاں جا کے پھر آپ وضو کیے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد تمام صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے۔ اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ دیکھیے اللہ کے وسلم فوری کیا کرے، پہلے رفع حدث سے فارغ ہونے کے بعد تیمم کرے تو یہ کون ہے؟ خاتم النبی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تیمم کرنے کے صحابی بول رہے، کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو۔ دیکھیے فطرت سمجھ میں آ رہی ہے، کس کو کیا بولنا نہیں بولنا، یہ تربیت بتانا تھا کہ جو جتنا مقام پہ ہوتا اس کے مقام کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، اپنی اپنی فہم سے بولنے کی عادت رہتی ہے انسان۔ اللہ کے رسول جو مولوی میں انسان ان کو بول رہے وہ تو سمجھنے کی بات ہی نہ ہوتا، اللہ کے رسول بھی بتا دیا قیامت تک آنے والی امت کیسا ہوا تو کیسا کرنا۔ بولے نہیں بابا، میری زندگی کی بقا کی امید ہے کیا وعدہ کرتے، اس لیے میں پاک ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ رجوع فرمائے، نماز پڑھے، اس کے بعد تمام صحابہ اللہ کے وسلم کی حلقہ بھر کے بیٹھ گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ سب سے زیادہ عجیب کن کا ایمان ہے؟ سب سے زیادہ عجیب کس کا ایمان ہے؟ تو صحابہ بولے یا اللہ کے رسول فرشتوں کا۔ کس کا ہے بولے؟ فرشتوں کا ہے۔ تو پیارے آقا ایسا نے فرمایا نہیں، فرشتے ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو نور سے بنے ہوئے ہیں، عرش کے اوپر کے جہاں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی معصیت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ جو اللہ حکم دیا وہی کرتے ہیں، ان سے گناہ ہونے کا تو کوئی، خطا ہونے کا تو کوئی خیال ہی نہیں کر سکتا۔ فرشتوں سے خطا بولیے ہو ہی نہیں سکتی،
وہ بالکل اللہ کے احکام کو جو کہ تو مانتے ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام کا ایمان بڑا اچھا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ انبیاء اکرام پر اللہ جل مجدہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، انہیں معجزات اللہ تعالیٰ کا فرمایا۔ اگر انبیاء اکرام ہی ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ یہ مراد بھی نہیں۔ صحابہ نے حیران ہو کر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا بھی ایمان اتنا عجیب نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان عجیب ہے۔ کیا بولے؟ پہلے فرشتوں کا بولے، پھر انبیاء کا بولے، جب ان کا بھی نہیں ہے تو ہمارا ایمان عجیب ہے بولے۔ پیارے آقا نے فرمایا نہیں، تمہارا ایمان بھی اتنا عجیب نہیں ہے کیونکہ تم نے میرا دیدار کیا۔ آئے آئے تم نے میرا دیدار کیا ہے، تم نے جبریل کو اترتے دیکھا ہے، تمہارے سامنے قرآن آیا ہے۔ جب تم نے اتنی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا بھی مشاہدہ کر لیا، احد کے میدان میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اتار دیا، تو ایمان تمہارا بھی اتنا عجیب نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول اتنی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اب آپ ہی بتائیے کس کا ایمان زیادہ عجیب ہے؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے بعد میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، وہ میرے پردہ کرنے کے بعد سینکڑوں سال بعد ہوں گے، اور ان کے پاس انہوں نہ فرشتوں کو دیکھیں گے اترتے ہوئے، نہ میرے معجزات ان کے سامنے نمایاں ہوں گے، نہ قرآن کو اترتے ہوئے ان کو کچھ علم ہوگا، نہ وہ مجھے دیکھیں گے، بس صرف اور صرف وہ سن کر مجھ پہ ایمان لے آئیں گے۔ صرف اور صرف وہ کیا کریں گے؟ سن کر ایمان لائیں گے۔ جب علماء ان کے سامنے میری باتیں پیش کریں گے، جب میری امت کے علماء ان کے سامنے میری باتیں پیش کریں گے تو وہ میری محبت میں اس بات کو بن دیکھے مان لیں گے، بغیر دیکھے کہ مان لیں گے۔ ان لوگوں کا ایمان اللہ رب العزت کے یہاں بڑا اہمیت کا ہے معاملہ ہے، اور یہ عجیب ایمان ہے۔ یقیناً یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بن دیکھے مانا ہے۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال گزر چکے ہیں، آپ ظاہر اس میں سے پردہ فرمائیں۔ آج چاروں طرف فتنے ہیں، ظلمت ہے، فساد ہے اور یلغار ہے، ہر طرف لوگ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے تلے ہوئے ہمارے ایمان پر، اور سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ اس وقت ایمان کے اوپر ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے بتائے گئے۔ ایک طریقہ اپنی نظر سے دیکھ کے زندگی گزارنا، اور جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے اس کو مان لینا، قبول کر لینا، اور جیسے مثال کے طور پہ رشوت لینا۔ اب دیکھنے میں دکھ رہا رشوت فائدے مند دکھ رہی، سود لینا، اور منٹوں میں پالنا ہوتا ہے، کچھ کام نہیں کر رہے رشوت لو، بغیر بیٹھے بیٹھے فائدہ ہو یار۔ ملاوٹ کرنا، ملاوٹ کرنے کا کام بھی 5 کلو میں 2 کلو ڈالے تو ملاوٹ کرے تو 2 کلو کا فائدہ، نظر دیکھ رہی اس کو۔ اب جو بندہ اس عمل کرے گا گویا مشاہدہ اور نظر زندگی گزارنے والا ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ ہے خبر، یعنی اللہ کا حکم آیا، اللہ کا حکم آیا ملاوٹ نہیں کرنا حرام ہے، بچ گیا، بولا ملاوٹ کرنے کے خطرے اللہ ناراض ہوتا، صرف ڈر سے کہو، دیکھنے میں فائدہ ہے، جان رہا سمجھ رہا، مگر فائدہ چھوڑنا، کہیں کے لیے چھوڑنا؟ اللہ کے ڈر سے۔ رشوت آسانی سے آ رہی، رشوت چھوڑنا اس لیے نہیں چھوڑنا کہ فائدہ ہے، فائدہ سمجھ میں تو آ رہا، سمجھنے کے باوجود رشوت دینا اللہ کا حکم ہے، رسول کا ناراضگی کا سبب بنتا، اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا، چھوڑ دینا۔ لینا، نظر بول رہی لے لو، مشاہدے میں آ رہا کہ لے لینے میں فائدہ ہے دنیا کا، مگر اللہ کی ناراضگی، رسول کی ناراضگی کا موجب ہے، اس لیے کیا کرنا؟ چھوڑ دینا۔ تو اس کو ایمان والی زندگی بھی کہتے ہیں۔ جو چھوڑنا نا، لینا آسان ہے مگر نہیں لے رہا کس لیے؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، اس لیے کر رہا۔ رشوت بھی نہیں لے رہا، اور کیا کر رہا؟ سود بھی نہیں لے رہا، ملاوٹ بھی نہیں کر رہا۔ یہ سارے کام صرف اس لیے چھوڑا کیونکہ اس میں اللہ کا
اور رسول کے ناراض ہونے کا موجب ہے. تو پتہ چلا کہ الفاظ ذکر اللہ کی رضا جوئی کی زندگی سے اس سے مراد ہے. اللہ اس کے رسول کی رضا جوئی کی زندگی سے مراد ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جو دین ملا ہے اس میں آنکھیں بند کر کے عمل کیا جائے. اور جو آدمی اپنی آنکھ سے دیکھتا پھرتا ہے, شرعی یا غیر شرعی طریقے پر فائدے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, وہ نظر کی زندگی گزارنے والا ہے. یاد رکھیں, ہماری کامیاب زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی زندگی گزارنے میں ہے, نظر کی زندگی میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ پہلی مثال قرآن مجید کی حکایت ہے, انبیاء کی حکایت اس سے قرآن میں دی گئی کہ تاکہ اس سے ہم عبرت لیں. کچھ باتیں ایسی آئیں کہ جو میں تھوڑا سا اشارے میں دیا تھا, آج مفصل انشاءاللہ یاد کروں تاکہ ایمان سمجھ میں آئے کیا ہے. جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے چاروں طرف صاف موجود تھے. جب فرعون مقابلے میں لایا جادوگروں کو تو موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد اطراف پورے سانپاں تھے. کیا تھے بولیے؟ سانپاں تھے. اب آپ بتائیے, حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں سے عصا تھا. کیا تھا؟ عصا تھا. ایسی حالت میں عقل سے پوچھے کہ کیا کریں گے تو عقل بولے گی عصا ہے, عصا لیو اور سب سانپوں کے سروں پہ مارو, سب پہ سبق لے لیتے. عقل بول رہی ڈنڈے سے عصا سے کیا کرنا, سانپوں کے سروں پہ ٹک ٹک مارے تو پوروں کو خاتمہ ہوتا. اب عصا پھینک دیے تو سارے سانپاں نقصان کرتے. عقل بول رہی. پھر اللہ کی طرف رجوع ہے کہ اللہ کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے پوچھے تو اللہ بولا ان القی عصاک, کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین میں پھینک دو. اب اللہ عقل چیخ رہی, ارے کیا کرنا موسیٰ, اگر عصا ہاتھ سے گیا تو پورے صحابہ تم کو ڈس دیں گے. مگر اللہ کا حکم تھا تو اللہ کے حکم پہ موسیٰ نے یقین کیا, فوری عصا کو زمین پھینکا تو عصا اژدہا بنا اور سارے سانپوں کو نگل گیا. سارے سانپوں کو نگل گیا. اب اس کے اندر یہ پہلی مثال تھی. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو میں ذکر کیا تھا. فرعون اس کا لشکر جرار پیچھے بھگا, سامنے دجلہ ہے, پیچھے فرعون کا پورا لشکر ہے, سامنے سمندر, پیچھے پورا فرعون کا لشکر. اب بیچ میں پھنس گئے. اب وہاں پہ عقل بولتی کہ عصا جو ہاتھ میں ہے لو, جا کے فرعون کے سر پہ دبا کے دو, ختم قصہ. اگر عصا کا استعمال نہیں کریں گے ادھر تو پھر کوئی معنی نہیں ہے, کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے ہاتھ میں, سوائے عصا کے کچھ نہیں ہے. تو عقل کیا بولتی, لڑنا پڑے گا, اور لڑنے کے لیے عصا ہے. اب پھر اللہ کی طرف رجوع ہوئے, کیا کروں تو بولے اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا آپ نے ہم کو پکڑ گئے, پھنس گئے ہم, بولے تو بولے نہیں, قال کلا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ایک یقین بھری آواز میں بولے ان اللہ ان معی ربی سیہدین, اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہماری ہدایت کرے گا. یہ کلمات بولنا تھا کہ سارے لوگوں کو سکون سا آ گیا. سارے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی وہ قوم کو ذرا تسلی بھی کی ان کے جملے کو, کیونکہ اللہ کا یہ فرمان موسیٰ کے زبان سے نکلا. اور اس کے بعد فوری موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف جو ہے, مولا کیا کروں, ان عذر بعصاک البحر. اللہ فرمایا کہ چلو موسیٰ اب تم یہ عصا کو فوری سمندر میں مارو. مارتے کہ 12 رستے کھل گئے. کتنے رستے, ایک نہیں دو نہیں, کتنے رستے کھل گئے, پورے قبیلے اس میں گھس کے نکل گئے. اور اس کے بعد ہوا کیا, جیسے ہی نکلے موسیٰ, جیسے بالغ میں ان کی قوم نکلی, فرعون کا لشکر پورا کر دیا. یقین اللہ پہ, یقین یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. اسباب سامنے نظر نہیں آ رہی, مگر پھر بھی ان اسباب کے نہ ہونے پر بھی اللہ کی طرف رجوع رہنا اور اللہ کے فرمان پہ, اللہ کے حکم پہ مضبوط ٹھہرے آنا, مضبوط ٹھہرے آنا. راستہ بن گیا اور فوری سب نکل گئے.
فرعون ڈوب گیا۔ اس کے بعد پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے لے کر وادی طی میں پہنچ گئے، تو جب وہاں پہنچے تو وہاں کیا ہو گیا؟ پانی نہیں، پینے کے لیے پانی، سب پیاسے ہونے لگ گئے، اب سب پانی مانگنے لگے، بھائی پانی ہونا موسیٰ ایسا پانی بولے تو اب عقل کیا بول رہی، اب کچھ بھی نہیں ہے ہاتھوں میں، کس کا کوئی ہتھیار کتنے، سب خالی کپڑوں میں جو بھی تھے وہ سارا سے نکل کے آگے چھوڑ دے سب، تو اب عصا ہے تو عصا کو زمین میں ہلو ہلو کھودنا، عقل کیا بول رہی، ہلو ہلو کھودنا، کھود کے کنواں بنائے تو پانی ملتا، عقل مان بھی بات تھی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع ہوئے تو اللہ فرمایا ان اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو۔ اب یہ کہ عصا ہے، پتھر میں پٹی کے تو عصا تھوڑی آتا نہیں ٹوٹتا، پتھر کو فرق پڑتا، اب بچا کچا سہارا عصا ہے، اس سے گڑا کھود سکتے نرم زمین دیکھ کے، مگر عقل بول رہی چیخ رہی کہ بھائی کیا کر رہے موسیٰ، مگر موسیٰ بھائی نہیں، اللہ کا حکم ہے، اٹھا کے پتھر مارتے، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، پانی کتنے چشمے نکلے؟ 12 چشمے پھوٹ نکلے، کیونکہ اللہ کا جو حکم عقل کے خلاف ہے، مگر جب عمل کرے جزائی جزا، ایسا بدلہ، ایسا جزا، ایسی نجات کہ اس کے لیے کوئی احاطہ نہیں ہے۔ تو کفار کی نظر راستے پر عمل کرنے والے ہیں اور مومن مسلمان اللہ کے احکام کے راستے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ ہم نے دنیا کے فائدوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ ہمیں جو مرضی سامنے نظر آئے، حتیٰ کہ بہت سے فائدے بھی نظر آئیں گے، ہم ان کو ٹھوکر مار دینا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے اپنے آپ کو بالکل معمور کر لینا ہے۔ اب عصر حاضر اسی کا متقاضی ہے، ہر طرف مسلمان کی زمین تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، مسلمان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس دنیا میں ہر انسان پر آزمائش آتی ہے، لیکن اللہ جل مجدہ کی قبر کے راستے پر، یعنی اللہ کے احکامات کے راستے پر گزرنے والوں کو ہمیشہ کامیاب دیتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسانوں نے یہ گمان کیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے والوں کو بھی، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے، جھوٹے اور سچوں کے کیا ہے پہچان کرتا ہے، کون سچ بول رہا کون جھوٹ بول رہا۔ لہذا انسان یہ گمان نہ کرے کہ ہم ایمان لے آئے اور اب ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں، بلکہ اللہ ایمان والوں کو بھی آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب دیکھیں یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ آزماتا ہے ایمان والوں کو بھی، ایمان والے کی زندگی بھی آزمائش ہی ہے، بغیر آزمائش کے ایمان میں ترقی نہیں، درجے نہیں بنتے، ایمان میں درجے، ایمان والوں میں بھی کیا ہے درجے، تو درجے پانا ہے تو آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ کے خود کی منزلیں ایسے آسانی سے عطا نہیں ہوتی، محنت کرنی پڑے گی، ہم کو مختلف طریقوں سے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے لیے ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کو کامیاب ہو کے ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمارے پاس کتنا عزیز تر ہے، اس کے محبوب کا اسوہ ہمارے لیے کتنا عزیز تر ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو آزماتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہو، وافر ہو، اس کو بھی آزماتے ہیں، جو غریب فقیر ہے اس کو بھی آزماتے ہیں، جو مفلس و کنگال ہو اس کو بھی آزماتے ہیں، جس کو صحت دی گئی، طاقت دی گئی، قوت دی گئی، اس کو بھی آزماتے ہیں، جو جس حالت میں ہے اللہ اس کو آزماتے ہیں، اور جو اچھے حال میں ہو اسے بھی آزماتے ہیں۔ تو چاہیے کہ شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، شکر کرنے والا ہی جنت اور صبر کرنے والا ہی جنتی ہوگا۔ تو اب جنت پانا ہے تو شکر کرنا،
لئن شکرتم لازیدنکم، جیسے شکر کرو گے نعمتوں کا اضافہ ہوگا، نعمتیں بڑھے گی. تو شکر کردار سے معلوم ہوتا، آپ کے اخلاق و احسان سے معلوم ہوتا ہے، عمل و معاملات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار ہیں یا نہیں ہے. خالی اشکر باللہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں بولے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں. کلمات نہیں، کردار، کام، حرکات، سکنات، افعال، معاملات یہ بتاتے کہ انسان کتنا اللہ کا عمل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو ہمیشہ ایک ہی حال میں نہیں رکھتا، بلکہ تلک الایام نداولها بین الناس. تلک الایام بولیے نداولها بین الناس. ہم انسان کے درمیان دنوں کو پھیرتے ہیں، اور آج جس گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہے کل غم ہو سکتا ہے. آج خوشی ہے کل غم ہو سکتا، اور آج جو جوانی کے نشے میں مغمور ہے کل وہی بستر پہ علیل ہو کے پڑا ہوا ہو سکتا. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں سمجھتا کہ آج ہم مزے کی زندگی جی رہے تو مزے ہی مزے رہیں گے. یہ ایسا اللہ تعالیٰ کے نظام میں نہیں ہے. اللہ بندوں کو یہ دارالعمل میں بھیجا، یہ دارالعمل میں آئے بعد امتحان ہوگا، یہاں پہ امتحان ہوگا. آج ہندوستان کے مسلمانوں کا امتحان ہو رہا ہے. اب امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائیں. یاد رکھنا، آج اگر ہم نے کوئی برتن بھی خریدنا ہوتا ہے، پانی کا گھڑا گرما میں خریدنے گئے تو اس کو ٹھوک کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کہیں بجر تو نہیں ہے، کہیں تڑپ تو نہیں ہے. ٹھوک کے دیکھ لیتے ہیں برتن کو. کوئی بھی چیز لینا ہے تو کیا کرتے، پرکھتے. سونا لینے گئے، چاندی لینے گئے، اس کھرا ہے نہیں ہے، جانے بغیر لیتے کیا؟ نہیں لیتے. کھرے کھوٹے کا علم لیتے، پہلے معلوم کرتے کہ یہ ہے کیا، آخر یہ اصل ہے نہیں ہے، کہیں نقل لے کے پیسے تو نہیں دے رہے، کوئی ٹھگ تو نہیں لے رہا. گھڑے بھی لینے گئے تو کیا کرتے، ٹھوک بجا کے دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی قرب سے تم کو دنیا میں عمل میں بھیجا، عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئے تو تم کو کھڑا کرا بھیجا، اور واپس لیتے وقت بھی دیکھتا کہ یہ کھڑا ہے یا نہیں، کچھ کھوٹ آ گئی اس کے اندر. جو کھوٹے ہو گئے دھتکار دیے جائیں گے، اور جو کھڑے ہوں گے اللہ ان کو اکرام کے ساتھ، انعام کے ساتھ، عطاؤں کے ساتھ، رحمت کی بارش کے ساتھ اپنے خود کی منزلوں میں لے جائیں. تو یہ آسانی کی بات ہے. اللہ کے قرب چاہتے ہو تو ایمان کی بات کرنے کی ضرورت ہے. آزمائش اللہ والوں پر ہی آیا کرتی ہے. پہلے زمانے میں بھی آزمائش ہوا کرتی تھی، اور آج کے زمانے میں بھی آزمائشیں ہم پہ آ رہی ہے اور آتی رہے گی. پہلے بارش نہیں ہوتی، بھیگ نہیں ہوتی تھی، حالات پورے ابتر ہوتے تھے، اور لوگ قید سالی ہوتی تھی، لوگ امتحان میں پڑھاتے تھے، اور لوگ جو ہے پریشان ہوتے تھے. اور ان کی یہ پریشانی کی حالت ان کے اعمال کی وجہ ہوا کرتی تھی. اور آج جو پریشانیاں ہمارے اوپر آئی ہیں، یہ پریشانیاں ساری کی ساری ہمارے اعمال کی امداد ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اعمال چھوڑ دیے، ایمانی کردار چھوڑ دیے، ایمانی اثاثہ جو ہمارے کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے دیا اس سے لاپرواہ ہو گئے، نوبلد ہو گئے، لاعبی میں آ گئے. جھوٹ ہمارے اندر، غیبت ہمارے اندر، چغلی ہمارے اندر، دغاکاری ہمارے اندر، دھوکہ ہمارے اندر، معاملات میں سچے نہیں ہے، خیانت دار نہیں ہے، دیانت دار نہیں ہے. ہم ہر برائی میں بالکل اترے ہوئے. مسلمان جس کے اندر ایمان پنپتا ہے، ایمان ترقی پاتا ہے، ایمان کے درجے بنتے ہیں، انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو بھی بند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عَاوَزَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا جو اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، من عَارَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے جو اپنے آپ کو منہ موڑ لیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو معیشت کی تنگ کر دیا، اس پر معیشت تنگ کر دیا. آج معیشت تنگ ہو رہی ہے، خرچے بڑھ گئے ہیں، آمدنی نہیں ہے. خرچے بڑھ رہے ہیں، آمدنی یہ تنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اعمال دیکھ لو. یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے. وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے. اب دیکھیے کہاں ہے ذاکرین، کہاں ہے؟ رمضان ہے، آخری عشرہ ہے، ہائے ہائے ممکن ہے شب قدر بھی ہے. قدر کی قدر کہاں ہے؟ نکلو بازار دیکھو ابھی بھرا پڑا ہے، پوری آب و تاب سے روشن ہے حالات پورے. کہاں ہونا ہے اور قوم کہاں ہے؟ مسلمان ہے، غیر مسلم نہیں ہے. مسلمان سارے کے سارے اس وقت کہاں ہیں؟ نکلے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی یہ وعید ہے ان کے لیے، اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو پھر دیکھنا اللہ جل مجدہ کی طرف سے رزق کتنی بہتات ہوتی ہے. رزق اللہ خوب نوازتا ہے، خوب دیتا ہے. وہ وہاب ہے بھائی، وہ دینے کے لیے بندوں کو تیار ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی ابھی جو سنیں آپ آنکھ کان منہ ہاتھ پاؤں سب تقوی کا مرقع بن جائے، ایمان کا پوری ایمان کی کیفیت میں آ جائے. تقوی کا مطلب آپ کے کردار اور معاملات سماعت بصارت ہر چیز اللہ کے ڈر سے اس کی رضا کی راہ پہ گامزن ہونا. تو ایسا ایمان اگر کوئی لے آئے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. اور آگے فرماتا ہے لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اللہ ان کو وہ نعمتیں کھلاتا ہے جو اوپر سے اترتی ہے اور وہ نعمتیں دیتا ہے جو زمین سے نکلتی ہے. تو یہ زمین سے نکلنے والی نعمت بھی اللہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے اور آسمان سے بھی نعمت اتارنے کا اللہ وعدہ کر رہا ہے. مگر کس کے لیے؟ جو اپنی زندگیوں کو تقوی والی بنا دے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. دیکھیں کہ وہ کامیاب و فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا، اہل تقوی میں لایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو جوڑ لیا. پھر بتایا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر بندے کو آزمائیں گے تاکہ گھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. ہم کمزور ہیں، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے یہ جو حالات بن رہے ہیں ہندوستان کے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، ممکن نہیں ہے. ہاں ایک تو امان ہے ہمارے، پھر ہم توبہ بھی کرنے والے بھی حالات بن رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کی آزمائش تو نہیں ہو سکتا. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار جو بوجھ سر پر رکھتا ہے پھر اسے اٹھانے کی اللہ توفیق بھی دیتا ہے. یہ سب مالک ہے ہمارا، ہمیں بنایا ایسے انداز میں کہ وہ دینے سے پہلے اس کے قابل ہم کو بنا دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ جل وعلا کسی کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. یہ اللہ کی شان ہے. آج ہم پہ وہ بوجھ بن کے آ رہا ہے، ہندوستان میں ہو یا کہیں پر بھی ہو دنیا میں، یہ بوجھ آنے سے پہلے اللہ نے ہمارے اندر وہ قوت عطا کر دی، وہ طاقت دے دی، وہ ہمت اور جرأت دے دی کہ ہم اس کا دفاع کریں گے. ایمان والوں کا اللہ تحفظ فرماتا ہے. کیا ہم ایک بچے کے اوپر کبھی بھی مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے تو اس کو جتنا بوجھ اٹھا سکتا اس سے اٹھانے دیتے کیا؟ جب ہم انسان ہو کے جب یہ نہیں کرتے وہ تو ہمارا مالک ہے، ہمارا مالک ہے. جب ہم جیسے لوگ بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اتنا بوجھ بچے پہ نہیں ڈالنا چاہیے، اللہ رب العزت بھی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ سر پر بوجھ بعد میں ڈالتے ہیں اور پہلے اسے اٹھانے کی ہمت پہلے عطا کر دیتے ہیں. اس لیے اگر کوئی آزمائش آ بھی جائے تو اس سے خندہ پیشانی سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ لینا ہے. اس سے راہ برانہ اختیار نہیں کرنا ہے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے. آیا ہمیں دل سے بولنا اللہ تو ایمان دیا، اب اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ دیا، اس کی حفاظت کریں گے چاہے جان چلی جائے مگر ایمان ہاتھ سے نہ جائے. یہ ہونا ہے، اس کی فکر رکھنا ہے، اس کی فکر میں آنا ہے. اسی لیے یہ چپے جاریاں، یہ رمضان، یہ برکتیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہم کو دی ہے. اس لیے آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. یہ امتحان پہلے بھی ہوئے، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. اب یہ مت سمجھو کہ یہ ہمارے کو مل رہا اس کے بعد نہیں ہوتا.
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک حکایت جو قرآن میں بیان ہے، اس کے ذریعے دیکھیے اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ایمان ہے. اصل ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین. یقین کمزور ہے، توکل نہیں ہے. تو توکل کیسا ہونا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھیے کہ ایمان افروز واقعہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، اور اگر تمہیں اس بارے میں ڈر لگے تو فرعون کے فوجی اس کو قتل نہ کر دیں. کیا ہوا تھا؟ فرعون کو کوئی نجومی بول دیے تھے کہ بھئی دیکھ ایک بچہ ہوگا وہ تیری سلطنت کو دوبارہ پر تم قتل کر دے گا. فرعون پریشان ہو گیا. اب وہ حکم دے دیا پورے ملک میں کہ جس کے گھر بھی نرینا بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر. اب انہیں نکل کے قتل کرنا شروع کر دیا. لاکھوں بچے قتل کر دیے گئے. اور موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو بولا، یہ حکم دیا فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، وہ ڈری. جب رضاعت کا معاملہ تھا، دودھ پلا ہو تو ڈر گئے ہو، تو مجھے ڈر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈر رہے نا، تو ایک کام کرو، اگر ڈر ہو رہا تو تم ایک کام کرو فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، تم اس کو پانی میں ڈال دو. کیا بولے؟ پانی میں ڈال دو. بولے تالاب کے کنارے تھے، اور وہ تالاب کنارہ ایسا تھا وہاں، وہ تالاب جب گزرتا تھا نہر تو فرعون بادشاہ کے محل کے اندر سے گزرتا تھا، محل کے اندر سے گزرتا تھا. تو بولے ڈال دو فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، ڈال دو پانی میں. تو فرمایا یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، تم چھوڑ دو، اس کو وہ لوگ پکڑیں گے جو میرے بھی دشمن ہیں ان کے بھی دشمن ہیں. اب غور کرنے کی بات ہے، دیکھو خود اللہ فرما رہا تم ان کو پانی میں ڈال دو. کیا کرو؟ پانی میں ڈال دو، اور ان کو لیں گے یَأْخُذُهُ، ان کو پکڑیں گے. کون سے لوگ پکڑیں گے پانی میں سے؟ کون لیں گے؟ عدو لی، جو میرے دشمن ہیں. اللہ خود بولا وَعَدُوٌّ لَّهُ، جو موسیٰ کے بھی دشمن ہوں گے. اس کو جو پکڑے گا وہ بھی میرا دشمن بھی ہوگا اور موسیٰ کا بھی دشمن ہوگا. اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دیا تھا. ایک کھلا کھلا بول دیا. جب کوئی کھلی بات ہوتی کوئی شاری نہیں، چار راستے میں کھڑا کر کے گلی مارنا بولتے ہیں. ویسا اللہ کا بھی فرمان واضح ہے، کھلے کھلے کھلے، کوئی بھاگنے کے لیے کوئی گلی گلی کچھ بھی نہیں، سب بیچ میں صاف صاف بات. پھر تفرہ ولا تخافی، ولا تخافی، تسلی دی اللہ تعالیٰ اس جملے سے، ڈرو رکھو. ولا تحزنی، اور غم بھی مت کرو اس بات کا. انا رادہ الیک، ہم اسے تیرے پاس لوٹائیں. ہائے ہائے ہائے. ایک طرف بولے ڈال دو پانی میں، اب پانی میں ڈالو بولے تو اب اچھے اچھوں کی ہوا اتر جاتی. بھائی بیٹا ننا منا پیارا گوشے جگر جب بچہ ہوتا، اب آپ دادا ہے جس گھر میں بچہ ہوا، دیکھو کیسے خوشیاں میں نے بے انتہا خوشی ہوتی. بچہ آیا بولا تو اب اتنا لگتے جگر بیٹا پانی میں ڈال دو ہو رہے. اب پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ. اگر کسی صندوق میں رکھ کے ڈالے تو وہاں بھی پریشانی کہ بھئی کیسا کریں گے. پھر آگے فرمایا وَجَعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان کو رسولوں میں سے بنائیں. ہم ان کو خالی بچائیں گے نہیں، تمہارے خالی لوٹائیں گے بھی نہیں، بلکہ یہ مستقبل میں رسول ہوگا ہمارا. ہائے ہائے ہائے، کیا تسلی. حضرت موسیٰ کی ماں ایک عورت تھی، انسان ہی تھی. وہ ذہن میں سوچ سکتی تھی آج کے دور کے ہماری اگر کوئی بہن بیوی ہے نا، ہم تو زندگی گزارے ہیں. آج کے دور کے تو بولتے ہیں ماں بچے کو پانی میں ڈالو، ڈوب گیا تو اچھا صندوق میں رکھ کے ڈالیں گے، صندوق میں پانی آ کے ڈوب گیا صندوق تو اچھا پورے سوراخا بند کر دیں گے، سانس اٹھ کے مر گیا تو. عقل کے کئی خدشے. اب اس کے اندر فکر ہو جائے گی پوری کہ بھئی کیسا، مگر کیونکہ اللہ کا حکم تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے پیارے موسیٰ ہم نے آپ کے چہرے پر محبت بھیجا. حکم ہوا تو ان کی والدہ فوری چھوڑ دی. ایک ٹوکرے میں کپڑا ڈالے، ٹوکرے میں رکھے چھوڑ دی. اب جیسا ہی وہ لڑکتا محل میں گھستے کچھ 4000 کا لشکر ہمیشہ واپس ہی رہتے تھے. دیکھ کے اٹھا کے لے گیا، لا کے بولے یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بچہ ہے. جیسا ہی دیکھے کھول کے بچہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پہ ایسی محبت دے ڈالا موسیٰ علیہ السلام کے. دیکھ کے کچھ محبت ہوا، چہرہ دیکھتے کچھ
کیا ہونا؟ الفت ہو جانا، محبت ہو جانا. جو یہ ذہن میں جنون چڑھا ہوا ہے قتل کرنے کا، وہ محبت کے نشے سے کیا ہو گیا؟ ان کے اندر ایسی چہرے اقدس کو زیبائی کر دیا اللہ تعالیٰ، دلکش بنا دیا کہ چنانچہ جیسے ہی فرعون کی بیوی نے دیکھا کہنے لگی لا تقتلوہ، اسے قتل نہیں کرنا، ہرگز سے قتل نہیں کرنا. فرمایا کہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، بولی کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. بیوی کی بات سن کر فرعون نے سوچا کہ جب ہم اسے بیٹے کی طرح پالیں گے تو پھر یہ تو ہماری حکومت ہم سے نہیں چھینے گا، کیونکہ ہمارا ممنون اور احسان مند ہو جائے گا، احسان ماننے والا ہو جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کرتے. اس کی عقل نے اس کو دھوکہ دے دیا. بھائی اب تربیت کرے تو انسانی فکر کیا ہے؟ احسان مان کے چھوڑ دینا، مگر فیصلہ رب کا ہے، اس کو خیال میں نہ رہا. بتایا گیا کہ فرعون کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی قرۃ عینی لی ولک. دیکھیں جملے اوپر ہی ہے، قرۃ عینی لی ولک، یہ میرے لیے آنکھوں ٹھنڈک ہے اور تیرے لیے بھی ہے. فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا فوری بولی کہ قرۃ عینی لی ولک، یہ تو میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون نے اس کے جواب میں کہا قرۃ عینی لک، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا حاجت لی، یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. روح المعانی میں بتایا گیا کہ اگر فرعون بیوی کی بات جب سنا قرۃ عینی لی ولک، تو اس وقت اگر وہ فرعون بدبخت یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ برکت ہے اللہ کی طرف سے تیرے لیے بھی میرے لیے بھی، تو اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دیتا، ایمان اس کو نصیب فرما دیتا. تو جو لالچ میں آیا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک مان لیتا نبی علیہ السلام کو، تو اس کو اللہ ضرور نجات دے دیتا، ایمان سے سرفراز فرما دیتا. چونکہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ خوش ہوئی تھی، اس لیے فرعون نے اس کی خوشی میں وہاں موجود سارے غلاموں کو کیا کر دیا تھا؟ آزاد کر دیا. تفسیر میں ایک یہاں پہ نقطہ بیان کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بچپن میں تھے، مگر جب وہاں پہنچے تو 400 غلاموں کو آزاد کر دینے کا سبب بن گئے. کتنے؟ 400 غلاموں کو آزاد کا ذریعہ کون بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح اللہ والے جس آبادی میں چلے آتے ہیں اس آبادی کے لیے نفس اور شیطان کی غلامی سے آزادی کا ذریعہ بنا جاتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں آئے، یہاں پہ بالکل کایا پلٹ گئی. 2 صحابہ انڈونیشیا گئے، کایا پلٹ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں لے جایا گیا تو انہیں دودھ پلانے کے لیے بارے میں فکر ہونے لگی. عورتوں نے انہیں دودھ پلانا چاہا مگر انہوں نے دودھ نہ پیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اور ہم نے ان پر دوسرے عورتوں کا دودھ حرام فرما دیا. فرعون بڑا پریشان ہوا کہ بچہ دودھ نہیں پیتا، روتے جا رہے ہیں، چلا چلا کے رو رہے ہیں، مگر جب عورتیں آ کے دودھ پلائیں تو دودھ پینے چ نہیں. کچھ عورتوں کو بلایا گیا، چنانچہ کئی عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچے نے دودھ نہیں پیا. فرعون اور زیادہ پریشان ہوا. اسی حال میں رات گزر گئی. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی بہت پریشان تھی. ڈالنے کو اللہ کا حکم تھا، ڈال دیا. بھروسہ اللہ پہ، تسلی اللہ دیا، لا تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، تم کو رنج بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوٹانے کا وعدہ کرا. دکھ اور غم کے ساتھ صبح کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت لتبدی به لولا ان ربطنا على قلبها، اگر ہم اس کے دل میں گراہ نہ دے دیتے تو اس کے دل کو سکون نہ دیتے تو وہ اپنا راز کھول بیٹھتی اور ضرور وہ ظاہر دیتی، روتی چلاتی، جس سے فرعون کو علم آتا وہ فوری کیا کرتا؟ قتل کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل کو کیا کر دیا؟ ربط خلق فرما دیا. انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کی خبر لے آؤ. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی گئی. اس نے فرعون کے محل میں جا کر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گود میں لیٹے ہوئے ہیں، عورتیں ان کو دودھ پلانا چاہ رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، مگر وہ دودھ اس کا بھی نہیں پی رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون سے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا بولی؟ کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے
وہ اس کی اچھی پرورش کریں گے اور اس کے بڑے نخرے خیر خواہ ہوں گے۔ جب اس نے یہ بات سنا تو اس کے دل میں خیر خواہ کے جملے پہ فرعون کو تردد ہو گیا۔ لہو ناصحون وہم لہو ناصحون بولتے بولے آہستہ، یہ کیا بات بولی تو پھر کریں گے یہ؟ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اس لیے نہایت سمجھداری سے جواب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی رعا ہے ہم لوگ، آپ کی خیر خواہی رعا نے تو کون کری بول کے چکما دے دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑ کے بھی گھر کو واپس آگے والدہ کو بولی کہ تو ماں چلی چلو، بھائی بہت دودھ نہیں دیا اب تک، بلک کر کے رو رہا ہے۔ فرعون بہت خوش ہوا جب ان کی والدہ آئی، آ کے فوری دودھ پلائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پی۔ فرعون خوش ہو گیا، 2-3 دن وہاں پہ ان کی والدہ رہے۔ اس کے بعد بولی کہ نہیں اب اپنے گھر جا کر رہوں گی، مجھ سے تو محل میں رہا نہیں آتا۔ فرعون نے کہا اچھا پھر تم اس بچے کو بھی ساتھ لے جاؤ، بچے کو بھی ساتھ لے جاؤ، اپنے گھر لے جاؤ اور دودھ پلاتی رہنا، میں نے خزانے سے تمہاری تنخواہ مقرر کر دی، میں نے خزانے سے تمہارے لیے تنخواہ مقرر کر دی، لہذا میں ہر مہینے تمہاری تنخواہ بیچتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس، کئی تقرّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ غمزدہ نہ ہو، وَلِتَعْلَمْ، اور وہ جان لے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ حق۔ تو عزیز اور بزرگوں، اب اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ عزیز اور بزرگوں، یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، جتنا اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا، عقل اس نے ایک بات کی مانتی تھی۔ آج کے دور میں کوئی بولے کسی عورت کو تیرے بیٹے کو ندی میں ڈال دے، وہ ڈالتی، مگر اللہ تعالیٰ کی کسی توفیق ہو جائے، جس کے دل میں ایمان ہو، اگر یہ القاء اللہ کی طرف سے محسوس ہوا فوری ڈالے۔ تو آج ہتھیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایمان تو ہے، اپنے ایمان کی بات کرنا، اپنے یقین کو اللہ کے طرف ایسے رکھو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے سپرد کیا اور اللہ کی بات کو مانا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس لیے اللہ آخر میں فرمایا کہ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں اللہ میں یقین کرنے کا کیا معاملہ ہو۔ جب کبھی ہمارے ارد گرد معاملات ہو جائے، شاوروا فی الامر، مشورے کرو آپس میں بیٹھ کے، بزرگوں سے مشورے کرو کیا کرنا، حالات ایسے بن رہے ہیں ہمارے محل لے کے، فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب جو چیز طے پا جائے تو اب قائم ہو جاؤ بات کے اوپر، ان اللہ مع المتوکلین، ضمانت دے دی اللہ توکل کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی، بڑھنے دو، کچھ نہیں ہوتا، ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال کی روزی کی کوشش کریں، اللہ نوازے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، یہ مہنگائی بھی ہم کو رفع ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ بالکل اس کے بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرے گا، اللہ جل مجدہ اس کو دگنا انعام دے گا۔ کیا دے گا؟ دگنا اجر، دگنا انعام دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دگنا انعام کیسا؟ فرمایا حضرت موسیٰ کی ماں کو دیکھو کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلاتی ہے اور اسے خزانے سے تنخواہ ملتی ہے۔ دگنا نہیں ملا، بیٹا آگے ڈنڈا سینے کو آ گیا، پھر ساتھ میں تنخواہ بھی آ گئی۔ تو اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر دیتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ پہ بھروسہ رکھ کے ہندوستان میں سانس لیں، اطمینان آ جائے، ایمان جو ہمارے پاس ہے اس کو سمجھے، اس کی حقیقت کو سمجھے، اور جو اس میں یقین رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے گا اور ایسی قیادت کرے گا کہ جینے کے ساتھ تم کو رہنے کی راہ بھی ملے گی۔ بتایا گیا کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہم یوں ہو جائیں جیسے ہمارے پاؤں کے نیچے ایک چٹان ہے اور ہم چٹان پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ کوئی ہمیں سولی پر چڑھا دے، کوئی زندہ حالت میں ہمارے جسم سے کھال اتار لے، کوشش کریں کہ ہم پھر بھی دل میں ایمان کو مضبوط رکھیں۔ ہم یہ کہیں کہ تو ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن ہمارے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔
کہ ایمان کو مضبوط پکڑ لیں. جب ہم ایمان کو مضبوط پکڑ لیں گے کوئی ظالم کا ظلم نقصان نہیں کر سکتا. کوئی مکار کا مکاری اس کی فریب دھوکہ ہم کو